اسرائیل عدالت کے کٹہرے میں، اربوں انصاف پسند لوگوں کے لیے امید کی کرن۔ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے غزہ میں نسل کشی کا مقدمہ نہ سننے کی اسرائیلی درخواست مسترد کرنے اور اس کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ چلانے کا اعلان۔ صہیونی مملکت کی انسانیت دشمن کارروائیوں کے خلاف دنیا بھر میں سراپا احتجاج اربوں انصاف پسند لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ مسلم ملکوں کے علاوہ پوری دنیا میں اس فیصلے کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اگرچہ بہتر ہوتا کہ عدالت غزہ میں جنگ بندی کا حکم دے کر اسرائیل کی وحشیانہ قتل و غارت گری کا سلسلہ فوری طور پر بند کراتی، جس کے باعث فلسطینیوں کا جانی نقصان 26,000 سے تجاوز کر چکا اور بیشتر آبادیاں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ تاہم 17 میں سے 15 ججوں کے اس فیصلے سے عالمی عدالت میں اسرائیل کو نسل کشی کا مجرم ثابت کر کے اس کے خلاف مؤثر اقدامات کا حکم دیے جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کی حکومت اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ اقوام متحدہ کے تحت قائم عالمی عدالت انصاف میں دائر کرنے پر بلا شبہ دنیا سے ظلم و تشدد اور درندگی کے خاتمے کے آرزو مند ہر شخص کی طرف سے خراج تحسین کی حقدار ہے۔ عدالت نے اسرائیلی وکیل کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائی فلسطینیوں کے خلاف نہیں بلکہ حماس کی جارحیت سے محفوظ رہنے کے لیے دفاعی جنگ ہے۔ فیصلے میں حقائق کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسرائیل نے حماس کے حملے کے بعد بڑے پیمانے پر غزہ میں کارروائیاں کی، جس سے غزہ تباہی کی داستان بن چکا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد غزہ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، ہزاروں افراد جاں بحق اور 63,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ 9 اکتوبر کو اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کے محاصرے اور بجلی پانی بند کرنے کا اعلان کیا۔ اسپتالوں پر بھی حملے کیے گئے۔ غزہ میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، جبکہ فلسطینیوں کو عالمی استداد نسل کشی معاہدوں کے تحت مکمل تحفظ حاصل ہے۔ عدالت غزہ میں فلسطینیوں کو نسل کشی کی کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کے حق کو تسلیم کرتی ہے اور اسے نسل کشی کنونشن کے تحت کیس سننے کا اختیار ہے، لہٰذا اسرائیل کے خلاف غزہ میں نسل کشی کا کیس خارج نہیں کریں گے۔ عالمی عدالت انصاف نے نسل کشی کنونشن پر عمل درآمد کے لیے اسرائیل کو ہنگامی احکامات جاری کرتے ہوئے نسل کشی کرنے والے اقدامات سے روک دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل پابند ہے کہ اس کی فوج غزہ میں نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی نہ کرے۔ غزہ کی پٹی کے تمام فریقین بین الاقوامی قانون کے پابند ہیں۔ عدالت نے اسرائیل کو غزہ میں انسانی صورتحال بہتر بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پٹی کے شہریوں کو موجودہ نامساعد حالات اور بحران سے نکالنے کے لیے اسرائیل اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور 1 ماہ میں غزہ کی صورتحال بہتر بنانے کی خاطر کیے گئے اقدامات پر رپورٹ پیش کرے۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے سے یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ اسرائیل کے اشروں سے جاری محاصرے اور مظالم کے خلاف حماس کا 7 اکتوبر کا اقدام تنگ آمد بجنگ آمد کے مصادق پوری طرح قابل فہم تھا اور اس کی بنیاد پر غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی وحشیانہ اسرائیلی مہم جوئی اور اس کے امریکہ جیسے حامیوں کی جانب سے ان کارروائیوں کی تائید بلا جواز ہے۔ تاہم عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا کر غزہ کی تباہی کو روکا جانا عین انسانیت دوستی کا تقاضا ہے، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ غزہ کی مکمل بربادی کو قریب تر لا رہا ہے۔ عبوری عدالتی فیصلے کے نفاذ اور اپنے خلاف حتمی فیصلے سے بچنے کے لیے اسرائیلی وکلاء کی متوقع گمراہ کن قانونی موشکافیوں کو ناکام بنانے میں OIC، عرب لیگ اور دیگر تنظیموں کو جنوبی افریقہ کی قانونی جنگ میں اس کی بھرپور تائید و حمایت میں ہر ضروری اور مطلوبہ اقدام عمل میں لانا ہوگا۔